إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الله عز وجل انما يتقبل الله من المتقين. آج ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے. کل انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ منائی جائے گی اور اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز وہ اللہ کے فضل سے قربانی بھی کریں گے. کیونکہ یہ قربانی کا موسم ہے، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس موضوع پر وضاحت کی جائے کہ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے، قبولیت قربانی کے شرائط کیا ہیں اور کن لوگوں کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی. آدمی تو بڑے شوق سے قربانی کرتا ہے، بڑی محنت سے پیسہ جمع کر کے جانور خرید کے لاتا ہے اور جانور قربان کرتا ہے اور گوشت کو غریب مسکین پاس پڑوس رشتہ دار میں تقسیم بھی کرتا ہے، کھاتا بھی اور لوگوں کو کھلاتا بھی ہے. لیکن ہم جس طرح ہر سال قربانی کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ یہ قربانی ہماری قبول بھی ہو رہی ہے کہ صرف یہ رسم بنی ہوئی ہے؟ کن کی قربانی قبول ہوتی ہے، ان کی پہچان کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں؟ ہاں آئیے ان کا جائزہ لیں. پہلی چیز یہ کہ عقیدے کی درستگی. قربانی ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جن کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، جو پکے سچے مسلمان ہوتے ہیں. کافر کی قربانی قبول نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والے اور کفر کرنے والوں کے سلسلے میں صاف اعلان کر دیا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ چاہے جتنی زیادہ نیکی کر لیں، چاہے وہ جتنا زیادہ اچھا کام کر لیں، ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی. عقیدے کی درستگی بہت بڑی ذمہ داری ہے. عقیدہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو سب کچھ کیا وہ سب بیکار ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنہوں نے شرک کیا ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والناس اجمعین. ان کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. ابو طالب آپ کے چچا تھے، اسلام نہیں قبول کیے لیکن رسول کی بڑی مدد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، سگے چچا ابو طالب. انہوں نے جتنی قربانی دی ہے، انہوں نے جتنی محنت کی ہے، دوسرے لوگ قربانی اتنی نہیں دے سکے. جب مکہ کے کافر لوگ آپ کو مارنے آتے تھے، قتل کرنے آتے تھے، حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہے وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، آپ کی مدد کیا کرتے تھے. لیکن ان کی وفات کس پر ہوئی؟ ایمان پر نہیں ہوئی، ان کی وفات جاہلیت پر ہوئی، کفر پر ہوئی. آپ سے پوچھا گیا کہ ان کو کچھ فائدہ پہنچنے والا ہے، یعنی آپ ان کے چچا ہیں، کیا آپ کے ذریعے سے ان کو کچھ فائدہ ملنے والا ہے؟ آپ نے کہا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. اگر میرے چچا نہیں ہوتے تو جہنم کی سب سے نچلی سطح میں ہوتے، لیکن پھر بھی میں چچا ہوں تو میرے ذریعے سے ان کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں عذاب تو دیا جائے گا لیکن ہلکا عذاب ہوگا. ہلکا عذاب کیسا ہوگا؟ ان کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی اور جن سے ان کا دماغ کھولے گا، سمجھیں گے کہ سب سے سخت عذاب مجھ کو ہی ہو رہا ہے. تو کہا ان کے آپ کے چچا جہنم میں. تو آدمی بہت زیادہ اچھا کام کر لے جائے لیکن اس کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، وہ ایک قربانی کے ہزاروں قربانی کرتے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے.
اب ابن جدعان جاہلیت کا ایک بڑا سخی آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، مسلمان نہیں تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا، غریبوں کو خرچ کرتا تھا، اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، اس کو دولت بہت ملی تھی، بہت خرچ کرتا تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، سماجی آدمی تھا، سوشل کام کیا کرتا تھا۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا کیا اس کو آخرت میں کچھ نیکیاں فائدہ پہنچائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، کبھی اس نے اللہ سے مغفرت کی دعا نہیں کی، ایمان نہیں لایا، لہذا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ تو آدمی قربانی کرنے سے پہلے، کوئی نیک کام کرنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، ایک آدمی کفر کر رہا ہے، اس کی قربانی کسی مطلب کی نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، یعنی جن کی قربانیاں قبول ہوتی ہے ان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ قربانی کرے۔ قربانی کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن کن کی نیت درست ہے؟ کون اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے، کون لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے؟ ہمارا جانور اتنے ہزار کا ہے، ہمارا جانور اتنے کلو کا ہے، ہمارا جانور اتنا بڑا ہے، تم سے بڑا ہے۔ آدمی جانور لا کر کے شہرت اور نام کما رہا ہے اور لوگوں پر اپنا روب جما رہا ہے، ایسی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ آدمی چھوٹا جانور لائے، دبلا پتلا جانور لائے، لیکن اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے جانور قربان کرے اور قربانی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لیکن جو ریا کرنے والے ہیں، جو دکھانے والے ہیں، جو لوگوں کی شہرت، جو اپنی شہرت چاہتے ہیں، اپنا نام چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ قربانی کر کے بھی گناہگار ہوتے ہیں، یہ نیک کام کر کے بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل حشر کے میدان میں ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا جو ریاکار ہوں گے، دنیا میں لوگوں کے دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور کہے گا تم نے یہ کام فلاں کے لیے کیا تھا، اس کے لیے کیا تھا، دکھانے کے لیے کیا تھا، جاؤ جا کے ان سے اپنا بدلہ لے لو، تم کو یہاں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو داخل کیا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے جو بہت نیکیاں کرتے تھے، آدمی جہاد کیا تھا، اپنی جان کی قربانی دے دیتی اور اپنے پورے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا دکھانے کے لیے، آدمی علم سیکھا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایسے 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا، جبکہ ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن نیکیوں میں اخلاص نہیں تھا، اس لیے ان کے سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو قربانی کی قبولیت کے لیے دوسری جو شرط ہے وہ یہ کہ آدمی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے واسطے جانور قربان کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی سنت کی پیروی کرے، سنت کے مطابق قربانی کرے۔ سنت کیا ہے؟ آدمی دانتا جانور قربان کرے، دانتا جانور نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ جانور 2 سال کا نہیں 80 سال کا ہو، قربانی نہیں ہوگی۔ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسننا، تم دانتا ہی جانور قربان کرو۔ دانتا جانور یہ سنت ہے، یہ ضروری ہے۔ کوئی آدمی 2 سال کا نہیں 80 سال کا جانور لا کے ذبح کر دے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسننا، جو دانتا جانور اسی کی قربانی کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جانور ہمارا عیب سے پاک ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، بھینگا ہو، کمزور ہو، ہڈی والا ہو، گوشت نہ ہو، گودا نہ ہو، ایسی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ سنت میں بتلایا ہے کہ آدمی جب جانور خریدنے کے لیے جائے، چاہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں کہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، کان اس کا صحیح سالم ہے نہیں صحیح سالم ہے، کہیں کان تو کٹا تو نہیں ہے، کہیں لنگڑا لولا تو نہیں ہے، کہیں کمزور تو نہیں ہے، کہیں اندھا تو نہیں ہے، جانور بالکل اچھا ہو، بے عیب ہو، یہ سنت ہے۔ اگر آدمی لنگڑا لولا لا کے جانور ذبح کر دے، یہ قربانی میں عیب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی آدمی کرے تو وقت کی پابندی کرے۔ سنت میں یہ بتایا گیا کہ آدمی قربانی کب کرے؟ جب آدمی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لے۔ بہت سارے لوگ عید کی نماز نہیں پڑھے ہیں اور جا کے قربانی، بڑے جانور کی قربانی شہر میں ہو جاتی ہے۔ آدمی عید کی نماز نہیں پڑھا، اس کی قربانی ہو گئی، بیکار ہے قربانی۔ ایک صحابی رسول نے اپنی قربانی عید الاضحیٰ سے پہلے کر دی، نماز نہیں پڑھے اور نماز کے لیے جانے سے پہلے ذبح کر دی اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ تو آدمی دیہات میں ہے، شہر میں کہاں رہتا ہے، اس کی قربانی ہو رہی ہے۔ آدمی یہاں پہ اس کا پیسہ جمع وہاں پر، اس سے عید کی نماز پڑھی نہیں، اس کی قربانی ہو گئی، قربانی ہوئی نہیں۔ سنت یہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، 13 ذی الحجہ کی شام تک آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر آدمی کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر آدمی 13 ذی الحجہ کے بعد بھی اگر 14 ذی الحجہ قربانی کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو سنت میں جو بتایا گیا ہے، آدمی سنت کی پیروی کرے۔
اسی طریقے سے قربانی کی قبولیت میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی جو جانور خرید کے لایا ہے وہ مال حلال راستے سے کمایا گیا ہو. آدمی قربانی تو بہت کرتا ہے، لیکن اپنے آپ سے ذرا پوچھے کہ جو میں نے یہ جانور خرید کے لایا ہے، میری جو کمائی ہے کیا یہ حلال ہے؟ آدمی حرام کا مال لا کر کے قربانی کر رہا ہے، کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ قطعاً قبول نہیں ہوگی. کوئی حرام کا پیسہ لا کر کے صدقہ کرے، نہیں قبول ہوگی. کوئی آدمی اپنے حرام کمائی سے لا کر کے، سود کے پیسے سے لا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نہیں قبول ہوگا. زکات نہیں قبول ہوگی، حج نہیں قبول ہوگا، دعا نہیں قبول ہوگی. تو جو مالی عبادت ہے، اس مالی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا مال بالکل صاف ہو، 2 نمبر کا نہ ہو، سود کا نہ ہو، حرام طریقے سے نہ کمایا گیا ہو، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، لوٹ کر کے نہیں کمایا گیا ہو. آدمی کا مال بالکل پیور ہونا چاہیے، حلال اور خالص ہونا چاہیے. اس کی محنت اور مزدوری سے جو کمایا ہوا مال ہو، اس مال سے آدمی قربانی کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی قبول ہوتی ہے. لیکن آدمی اگر 2 نمبر کا مال لاتا ہے، سود کا پیسہ لاتا ہے، حرام طریقے سے مال لا کر کے قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. ایسے ہی اگر آدمی حج کر رہا ہے حرام مال سے، اس کا حج قبول نہیں ہوگا. آدمی حرام مال سے صدقہ کر رہا ہے، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا. آدمی حرام مال سے زکات نکال رہا ہے، سود کا پیسہ زکات نکال رہا ہے، اس کی زکات قبول نہیں ہوگی. آدمی دعا کر رہا ہے حرام روزی کھا کر کے، اس کی دعا نہیں قبول ہوگی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. لہذا ضروری ہے کہ آدمی جو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہو وہ بالکل صاف ہو، بالکل خالص ہو، بالکل پاکیزہ ہو. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب ولا یقبل اللہ الا الطیب. اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے، یہ گندا اور ناپاک اور حرام مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے قربانی کی جو شرط ہے وہ ایک میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے. تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہو، تب یہ قربانی قبول ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ متقی اور نیک لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. حابیل اور قابل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، دونوں نے قربانی کی. ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. آدمی نماز نہیں پڑھے، فجر کی نماز میں سو جائے، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ لے، عید کی نماز پڑھ لے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لے، جمعہ کی نماز پڑھ لے اور قربانی کر لے، بے مطلب ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، قربانی کر رہا، کوئی مطلب نہیں ہے. کیونکہ نماز کا چھوڑنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. آدمی کی 5 وقتہ نماز غائب ہے، جمعہ کے اندر بھیڑ لگی رہتی ہے. یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہم نے دین کو خربا بنا کے رکھا ہے. قربانی قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی کی نماز بالکل درست ہو، آدمی کے اندر تقویٰ ہو، آدمی پر ایمان ہو اور آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی، ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ قربانی کے متعلق ہوگا، وہ روزے کے متعلق ہوگا، وہ حج کے متعلق ہوگا؟ نہیں، سب سے پہلا جو سوال ہم سے اور آپ سے ہونے والا ہے وہ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. جس کی نماز درست ہوگی اس کی ساری عبادت قبول ہوگی، اور جس کی نماز اگر خراب ہوگی اس کو جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، نمرود، یہ جیسے جو ابو جہل ابیہ بن خلف بڑے بڑے کافروں کے سردار، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. معمولی بات ہے، نماز کا چھوڑنا کوئی معمولی گناہ ہے، کوئی معمولی غلطی ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے. آدمی دوسرے گناہ کو کر لے یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن آدمی نماز کو چھوڑ دے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی جو مقاصد ہیں اور قربانی کی جو شرائط ہیں اس کو مکمل طور سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری قربانی قبول ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بلا، مصیبت اور عذاب سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.